خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ملتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ پڑھتا جائے، اپنے نیکیوں میں، اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار درود پاک اور 10 رحمتیں پا لینا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اپنا وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام میں بسر کرنا چاہیے۔ آئیے ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں۔ جی ہاں، وہی پروگرام جس میں ہم آپ کو تجوید قرآن بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ہم آپ کو ترتیل قرآن یعنی تلاوت قرآن بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ زبردست قسم کے مدنی پھول لینے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور نئی چیز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ کل ہم نے ایک اچھی عادت کے بارے میں کوشش کی تھی کہ اب ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ایک اچھی عادت پر ڈسکس کریں گے، اور ایک اسکل کے بارے میں کہا جائے گا کہ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہیں، اپنے گھر میں ایک اسکل ڈیولپ کیجئے۔ اور کل ہم نے بچوں کو کہا تھا کہ آپ نے آپس میں آپ جناب کہہ کر گفتگو کرنی ہے۔ بہت سارے بچوں نے اپنی تصویریں ہمیں اپنے ساتھ شیئر کی ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کر کے ان کی کچھ تصاویر کو بھی مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نے بھی اپنے گھر میں آپ جناب سے گفتگو کی ہے تو جلدی کیجئے، ایک کاغذ لیجئے، ایک پین لیجئے، اس پر تحریر کیجئے کہ ہم نے بھی آپ جناب سے اپنے گھر میں گفتگو کی ہے۔ نیچے اپنا نام لکھیے، اپنے شہر کا نام لکھیے، اور ہمیں نیچے دیے گئے نمبر پر فوری طور پر وہ تصویر سینڈ کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی اس تصویر کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کالز کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے جو سبق سیکھا ہے وہ کتنا اچھے انداز کے ساتھ ہم نے سیکھا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے قاری صاحب کی موجودگی میں ان کی زیادہ سے زیادہ کالز لی جائے، تاکہ ان کا جو سبق یاد کرنا، ان کا جو سبق سیکھنا، اس میں بھی اگر کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو وہ اپنی اس کمزوری کو بھی اچھے انداز کے ساتھ دور کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام اور چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو بڑا پسند بھی کر رہے ہیں اور ڈھیروں ڈھیر کالز کر کے ہمیں سنا رہے ہیں کہ آپ نے جو سبق سکھایا تھا وہ ہم نے کتنا سیکھا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں، کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو شامل پروگرام کر لیا جائے؟ بالکل جی۔ حمزہ زبر حمزہ زیر حمزہ پیش او آ ای او۔ جی قاری صاحب، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اس بچے نے تختی نمبر 3 یعنی حرکات کی کا ہمیں سبق سنایا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حرکات کو نہ ہی کھینچتے ہیں اور نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑا سا حرکت جو ہے وہ کھینچتی بھی محسوس ہو رہی ہے، جیسے حمزہ زبر آ۔ چھوٹا بچہ ہے نا، تو ان کے پڑھنے کا یہی انداز ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہ کریں کہ حمزہ حروف کی ادائیگی ہو، اس کے بعد حرکت کی ادائیگی۔ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او آ ای او۔ ماشاءاللہ، مزید کال دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے اچھے انداز کے ساتھ ہمیں سنایا ہے۔ امید ہے کہ مدنی چینل کے کئی ناظرین نے جو آج جس نے ہمارے اس پروگرام کو جوائن کیا ہے اس نے بھی سیکھا ہوگا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر چکا دیے معروف پڑھا جاتا ہے۔
جی مزید کال دیجیے. آج میں آپ کو حروف مستعلیہ کے مجموعہ بتاؤں گی. حروف مستعلیہ کا مجموعہ ہے خصا بغتن کز، خصا بغتن کز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی ہے آپ نے. حروف مستعلیہ کو پڑھنا کیسے ہے یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے. ہر حال میں حروف مستعلیہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. جی ایک اور کال دے دیجیے. محمد منیر اطاری. با بی بو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جہاں بچے ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ہمیں سبق سنا رہے ہیں، وہیں ہمارے بڑے اسلامی بھائی وہ بھی اس میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں باقاعدہ کوشش کر کے سبق سنایا کرتے ہیں. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کالز کو بھی شامل پروگرام کیا جائے تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو. اور چھوٹے اور بڑے ہم سب کو مل کر قرآن پاک کو اچھے انداز کے ساتھ سیکھنا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے تو سیکھتے چلے جائیں گے. جی قاری صاحب، آج کا سبق آپ ہمارے ناظرین کو کیا پڑھائیں گے؟ آج انشاءاللہ تختی نمبر 3 کا جو سبق ہے وہ انشاءاللہ پڑھائیں گے، اور اس تختی کو آج ختم کریں گے کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ تھا کہ ہم 2 دن ہر تختی کو پڑھا کر اور پھر مدنی چینل کے جو ہمارے ناظرین اور بچے ہیں وہ ہمیں سبق سنائیں گے اور ہمارا سبق یوں اختتام پذیر ہوگا تو ہم جلد از جلد قاعدے کے اختتام کی طرف جا سکیں گے. اور ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی ہمیں کال کی جائے، سلسلے میں کال ریکارڈ کروائی جائے یا لائیو کال کی جائے، تو کوشش کریں کہ چونکہ ادائیگی جب ہوتی ہے نا تو بعض اوقات سانس کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور وہ بھی موبائل میں جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حروف صاف جو ہے وہ سنے میں نہیں آتے. جیسے نگران شورا نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جب بھی وائس ریکارڈ کریں، صوتی پیغام دیں یا فون پر جب بھی کوئی چیز بات کرنی ہو تو تھوڑا سا دور کر لیں تاکہ ہماری جو سانسوں کی آواز اور دیگر جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے اندر شامل نہ ہو. تو یہاں چونکہ حروف سنا رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ سنا رہے ہوتے ہیں، تو اپنے سیل فون کو تھوڑا سا اپنے منہ سے دور کر لیں تاکہ آپ کی صاف ستھری آواز ہم تک پہنچ سکے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. آئیے اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق نمبر 3 جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حرکات کی یہ تختی ہے، اور حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. صحیح ہے، نہ ہی کھینچنا ہے نہ ہی جھٹکا دینا ہے. آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرف لام پڑھیں گے ہم. لام زبر لا، لام زبر لا، لام زیر لی، لام زیر لی، لام پیش لو، لام پیش لو، ل لی لو. ل لی لو. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ لام کی ادائیگی مکمل طور پر ادا ہو رہی ہے. جس طرح ہم نے تختی نمبر 1 میں ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ اور جو اس کی مقداریں تھیں، یعنی بعض حرف 1 الف تک کھینچے جاتے ہیں اور بعض حروف ایسے ہیں جو 3 الف تک کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں. تو یہ کھینچنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے حروف کی جو صحت ہے وہ برقرار رہ سکے، ہمارے حروف کی خوبصورتی جو ہے وہ قائم رہ سکے. تو یہ ہے کہ جو حروف کھینچے جاتے ہیں جس انداز سے، اسی انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حروف جو ہے وہ بہتر ہی رہیں گے انشاءاللہ. اگلا حرف ہے میم. میم زبر م، میم زبر م، میم زیر می، میم زیر می، میم پیش مو. میم پیش مو. آپ دیکھ رہے ہیں مو کیا ہو رہا ہے؟ ہونٹ
گول ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ واو اور پیش ان میں ہونٹ گول ہوتے ہیں. اگر ہونٹ گول نہ کیے تو یہ حروف یا یہ حرکت پیش کی یہ صحیح اور درست ادا نہیں ہوگی. جیسے اگر آپ نے پڑھا مو مو تو اب دیکھیے کس طرف جا رہا ہے, مجہول کی طرف جا رہا ہے. اور ہمیں پڑھنا ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف یعنی مو. مو اور مو میں فرق ہے کیونکہ جب آپ منہ پڑھتے ہیں تو کامل ہونٹ گول کرتے ہیں. اس ادائیگی کا خاص خیال رکھیے گا. ایسا واو میں بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں نا, تو یہ میم میں بھی گول ہوں گے؟ نہیں, میم میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے. میم میم یہاں ہونٹ گول کرنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, اس کا تعلق ہی نہیں ہے ہونٹوں سے. ہونٹوں سے صرف ایک حرف, ویسے تو 4 حروف ادا ہوتے ہیں ہونٹوں سے, جیسے با, فا, میم, واو, لیکن ڈائریکشن چینج ہے سب کی. یعنی جیسے با دونوں ہونٹوں کے تر والے حصے سے, صحیح ہے, اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے, صحیح ہے. فا اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹوں کے تر حصے سے. فقط واو اس انداز سے ادا ہوگا جس کے حوالے سے میں رہنمائی کر رہا ہوں. صحیح. اب آگے اگلی لائن ہم پڑھتے ہیں. نون زبر نہ, نون زبر نا, نون زیر نی, نون زیر نی, نون پیش نو, نون پیش نو, نہ نی نو, نا نی نو. اگلا حرف ہے واو, صحیح ہے. واو زبر و, واو زبر و, واو زیر وی, واو زیر وی, واو پیش وو, واو پیش وو, وی وو. وی وو. یہ حرف دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہو رہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ واو کی پیش میں مزید ہونٹ کی گولائی یوں بڑھ جاتی ہے کہ یہاں پر واو تو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہو ہی رہا ہے, پیش بھی ہونٹوں کی گولائی سے. اب چونکہ واو کو بھی ادا کرنا ہے اور حرکت کو بھی ادا کرنا ہے تو یہ انداز اختیار کر لیجئے وو. آخری حرف ہے یا. ماشاءاللہ. اس حرف کو پڑھا کر ہم اپنی تختی کو مکمل کر لیتے ہیں. یا زبر یا, یا زبر یا, یا زیر یی, یا زیر ی. یہاں پر دیکھیے یا زیر ای نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یوسف بھائی, حرکات کی ادائیگی میں کبھی حروف کی ادائیگی مس ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی حرکت کی ادائیگی مس ہو رہی ہوتی ہے, تو ان دونوں کا خیال رکھ کر ہمیں اس تختی کو پڑھنا ہوگا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں, ہمارے اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پورا مدنی قاعدہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ قواعد کی کمزوری جو رہ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری تھوڑی سی توجہ اگر ہو جائے تو یہ جو غلطیاں ہماری رہ جاتی ہے یہ نہ رہیں, اور قرآن پاک میں ہماری یہ غلطی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور ہم درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی. یا پیش یو, یا پیش یو, یا یی یو. یا ی یو. الحمدللہ ہم نے اپنی مدنی قاعدے کی اس تختی کا اختتام کر لیا ہے. اب بڑھیں گے ترتیل قرآن کی طرف. قاری صاحب آج ہمیں قرآن پاک کی کون سی سورت کی آپ تلاوت کرنا سکھائیں گے؟ ماشاءاللہ یوں تو قرآن پاک کی ہر ہی سورت بہت ہی پیاری ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, پورا قرآن ہی خوبصورت ہے. آج جو سورت ہے وہ بہت ہی عام ہے, ہر ایک کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے, یعنی سورۃ الاخلاص, قل هو اللہ شریف. ارے واہ جی. آئیے سورۃ الاخلاص ماشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تعوذ اور جی. تسمیہ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد آیت کریمہ بہت ہی آسان ہے، قل سے شروع ہو رہی ہے، قاف کو پور پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، قل کے بعد ہوا اللہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پیش میں اور واو میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، ہاں پر پیش ہے ہونٹ گول ہوں گے، واو پر زبر ہے لیکن واو میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، اور واو اللہ عز و جل کے لام سے مل کر پڑھا جا رہا ہے۔ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے یوسف بھائی، جب سورۃ الاخلاص چونکہ یہ سب سے ماشاءاللہ آسان صورت ہے، بچوں کو یاد ہوتی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اس کو یوں پڑھ جاتے ہیں قل واللہ، یعنی قل هو اللہ کی ہا کو مس کر جاتے ہیں۔ تو آپ اطمینان سے، جتنا قرآن اطمینان سے پڑھیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کی ادائیگی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا قاری صاحب کہ یہ جو ہم جو کہتے ہیں نا کہ حروف مستعلیہ کو پر موٹا کر کے پڑھنا ہے، تو یہ کیوں ضروری ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مثال میں نے پہلے بھی دی تھی، آج پھر دے دیتا ہوں کہ قل کا مطلب ہوتا ہے کہو، اور اگر اسے کوئی لکڑی والے کاف سے ادا کرے گا، کل کہے گا، تو اب اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، اس کی جو میننگز ہیں وہ چینج ہو جائے گی۔ اب اس کی میننگ ہو جائے گی کھاؤ۔ تو قرآن کا صحیح ورڈ جو ہے وہ ہے ال، یعنی کہو۔ ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ ہم عموماً نماز کے اندر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی ہے، اور قاری صاحب نے جو توجہ دلائی ہے ہاں پر، اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھے انداز کے ساتھ یہ ہمیں آنا شروع ہو جائے گا۔ جی قاری صاحب جی، آگے اللہ عز و جل کا لام ہے، اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں گے، اللہ الگ سے مشق کر لیں گے تو یہ انشاءاللہ اللہ عز و جل کا لام پور پڑھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں ہے احد، دال پر قلقلہ کر کے اس کو اس انداز سے پڑھیں گے، احد، قل هو اللہ احد، قل هو الله أحد اگلی آیت کریمہ اللہ الصمد، الله الصمد اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، صاد ہے، صمد میں صاد پر پڑھیں گے، مستعلیہ ہے، مد، صمد، قلقلہ کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، اللہ الصمد، الله الصمد اگلی آیت کریمہ ہے لم یلد ولم یولد، لم يلد ولم يولد یہاں پر بھی دیکھیے لم میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یلید دال پر قلقلہ کریں گے، ولم میم کو اظہار کر کے پڑھیں گے، یولد بعض اوقات بچے جو ہے یولد پڑھ لیتے ہیں، صحیح ہے، یولد نہیں ہے بلکہ یولد، یہاں یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی اگر یولد پڑھیں گے تو یولد کھینچ کر پڑھیں گے، لم یلد ولم یولد، لم يلد ولم يولد آخری آیت کریمہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ولم يكن له كفوا أحد۔ الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیو میں یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی اگر ایک ایک آیت سن لیں، اگر یوسف بھائی آپ کی اجازت ہو تو، چونکہ یہ جی آسان بالکل صورت قاری ہے۔ صاحب، یہ بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ کو تلاوت قرآن سنائیں گے۔ جی، محمد غیاث رضا آپ آیت کریمہ پڑھیے سورۃ الاخلاص کی۔ قل هو الله أحد الله الصمد ماشاءاللہ، جی آپ پڑھیے۔ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق اللہ العظیم۔
صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ہم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا سیکھی ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے تو ہمیں یہ اور اچھے انداز کے ساتھ آ جائے گی, اور جب اچھے انداز کے ساتھ آ جائے گی اور ہم قرآن میں انشاءاللہ اس کی جب تلاوت کریں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں نماز میں بھی اور زیادہ لطف آئے گا. مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کچھ ہمیں کالز کی ہے. قاری صاحب ان کی کچھ کالز کو شامل پروگرام کرتے ہیں. جی دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ ایک ہمارے آیت ناظرین نے کریمہ سورۃ اللہب کی سنائی ہے. تعوذ اور تسمیہ اور ایک آیت کریمہ ایک بار پھر میں عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے یوسف بھائی کہ اگر تھوڑی سی آواز بلند کر لیں اور اپنا موبائل تھوڑا سا دور کر کے اس طرح بلند آواز سے پڑھیں گے تو صاف ستھری جو ہے آواز ہم تک پہنچ سکے گی. سورۃ اللہب کی پہلی آیت کریمہ میں آخر میں تبت یدا ابی لہب وتب, یہ قلقلہ مشدد ہے, اس کی اگر ادائیگی مزید بہتر ہو جائے تو اور ماشاءاللہ آیت کریمہ خوبصورت ہو جائے گی. جی انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے قاری صاحب جو تربیت فرما رہے ہیں کہ جب آپ اپنی کال کو ریکارڈ کروائیں تو آپ اپنے ماؤس سے, اپنے منہ سے اپنے موبائل کو دور رکھیے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی آواز اچھے انداز کے ساتھ موبائل میں آ جائے گی. جب ہمارا یہ مائک ہمارا موبائل قریب ہوتا ہے تو پھر ہماری سانس کی آواز بھی اس میں آ رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پروناؤنسیشن صحیح سمجھ نہیں آتی. تو اگر ہمارے قرآن پڑھنے میں کہیں کمزوری ہے تو اسے درست کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں اچھی آواز بھی بھیجنا ضروری ہے. کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کال ریکارڈ کروایا کریں تو آپ ایک بند کمرے کے اندر ہوں, یہاں پر شور شرابہ نہ ہو, پیچھے ٹی وی آن نہ ہو, تاکہ آپ کی آواز پراپر اچھے انداز کے ساتھ ہم تک پہنچی جا سکے. جی مزید کال دیجیے گا. میرا نام عبید اللہ طاری ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو تلاوت سنانا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ماشاءاللہ آپ نے فیصل آباد سردار آباد سے کال کی اور ہمیں سورہ کوثر کی تلاوت سنائی. قاری صاحب ہماری تربیت فرمائیں گے. قاری صاحب اگر کہیں کمزوری ہو تو ہماری ضرور رہنمائی فرمایا کریں تاکہ ہماری تلاوت قرآن اچھی ہو جائے. ماشاءاللہ یہاں پر ابھی جو سورہ کوثر کی تلاوت کی اس بچے نے بہت ہی پیارا انداز تھا, ادائیگی بھی بہت اچھی تھی. اللہ تعالیٰ مزید ان کو برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل کیا گیا. اب ہم بڑھیں گے. ہمارے کل ہم نے ایک سیگمنٹ شروع کیا تھا اور سیگمنٹ کا نام تھا ایک اچھی عادت. ہم نے کوشش کی ہے چونکہ ہم ایک گھر کے اندر موجود ہیں اور گھروں میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک بہترین موقع ملا ہے, یوں کہا جائے کہ بہت زیادہ ٹائم ملا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا, بچوں کے ساتھ رہنے کا. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے خاندان کے اندر ایک اسکل کو وہ پروموٹ کریں اور اس پہ سب عمل کریں. چلتے ہیں پہلے سنتے ہیں آج ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے آج کی کہانی. تو انشاءاللہ عز وجل ہم آج کی کہانی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہانی ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں اور ایک مسافر آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی بھوک لگی ہے, آپ میری بھوک کو مٹانے کا کچھ انتظام فرما دیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہو اور وہاں سے نہ سن لے یہ تو ممکن ہی نہیں, بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ مہمان آیا تو اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے نام پیغام بھیجا اور پوچھا کہ بتائیے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے, ایک مہمان آیا ہے اسے کچھ کھانے کے لیے دینا ہے.
مدنی چینل کے ناظرین، گھر سے جواب آیا کہ گھر میں اس وقت کھانے کے لیے کوئی شے موجود نہیں ہے، صرف پانی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ واقعہ تو آگے سنیں گے، لیکن ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کے گھرانے سے جواب آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آج اگر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ شارٹیج ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے، تو ہم شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں گلا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب سنیے وہ واقعہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ کو یہ کہا کہ کوئی ہے جو آج ہمارے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا، اور آپ اسے لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری یہ مدینہ کے مشہور اور امیر لوگوں میں سے تھے، اور ان کا گھر مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، بلکہ اب تو وہ حصہ مسجد نبوی کا حصہ بن چکا ہے۔ آپ اپنے جب گھر پہنچے تو آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ ایک مہمان آیا ہے، اور مہمان بڑی زبردست بارگاہ سے آیا ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ گھر میں کھانا تو موجود ہے، مگر فقط اتنا کھانا موجود ہے کہ ایک بندہ کھا لے یا پھر ہمارے بچے کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، چشتی صاحب جی، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں بیٹھ کر اپنی زوجہ کے ساتھ پروگرام بنایا کہ کچھ بچوں کو بہلا پھسلا کر بچوں کو سلا دیا جائے، اور آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مہمان کی مہمان نوازی کریں گے۔ مگر چونکہ ایک دستور ہے کہ جب مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھانا کھاتا ہے تو وہ دونوں ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اب فکر یہ لاحق ہو گئی کہ جناب جب مہمان کے لیے دستر لگایا جائے گا اور اس پر کھانا رکھا جائے گا تو کھانا تو صرف ایک بندے کو کفایت کرنے کے والا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو گویا مشورے سے طے یہ پایا کہ ہم جب کھانا شروع کریں تو کسی بہانے سے چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے اس چراغ کو گل کر دیا جائے۔ اللہ اب جناب کھانا لگایا گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کو بلایا گیا، اور جب کھانا شروع ہوا تو آپ کی زوجہ نے چراغ درست کرنے کے بہانے سے اس چراغ کو گل کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ اپنے ہاتھوں کو روک کر بیٹھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ماجرا ہوا اور جب صبح ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات مہمان کی مہمان نوازی سے، یہ مضمون عرض کر رہا ہوں، رات آپ کے مہمان کی مہمان نوازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا راضی ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میزبانی پر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر آج ہم اس واقعے سے جو سبق دینا چاہتے ہیں وہ سبق یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں، آج دنیا میں ایک آزمائش کا سامنا ہے، ایک مشکل کی گھڑی آئی ہے۔ آج لوگوں کے گھروں کے اندر راشن ختم ہو گیا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر یہ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے صحابہ نے اپنے کردار سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خود بھوکے رہنا اور لوگوں کی مدد کرنا، جتنا ممکن ہو سکے دوسرے لوگوں کی مدد کیجئے، جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کے کام آئیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل پسند آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کی برکت سے ہماری بخشش اور مغفرت کر دے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اس واقعے سے درس سیکھا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں، ہمارے جو ناظرین نے ہمیں وہ جو تصویریں بھیجی ہیں اس تصویروں کی جانب۔ جی، ہمیں ان بچوں کی تصویریں دکھائی جائیں جن بچوں نے اپنے گھروں کے اندر آپ جناب سے گفتگو کی ہے۔ جی چشتی صاحب دیکھیے گا، ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ یہ گھر کے اندر اس مہم میں حصہ لیا ہے۔ ماشاءاللہ، واہ، دیکھیں یہ ان کا کہنا یہ کہ ہم نے آج ایک دوسرے سے آپ جناب سے بات کی ہے۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، ماشاءاللہ، جی کیا بات ہے، جی واہ، ماشاءاللہ،
अच्छी नीयत भी की है कि मैं अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक दूसरे से आप जनाब से बात करूंगी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने कोशिश की है, आप भी इस कोशिश का हिस्सा बन जाइए, आप भी अपने घर में एक अच्छी आदत को अपनाइए और हमें लिख भेजिए कि हमने भी इस अच्छी आदत को घर में इम्प्लीमेंट कर दिया है और हम इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रोजाना की बुनियाद पर हमारे घर के अंदर एक अच्छी स्किल की आगाज हो जाएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे घर के अंदर भी एक अच्छा काम होना शुरू हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब और सेगमेंट का नाम है बेटा बुरी बात। हाय ना फरमानिया बेबाकिया नादानिया। जी अदनान भाई, आज आप हमारे बच्चों को किस बुरी बात से मना फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ भाई, आज जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है, एक आदत आम तौर पर लोगों में पाई जाती है, दूसरों के काम ना आना, दूसरों की मदद ना करना। ये एक ऐसी आदत है कि छोटे मोटे काम घर के अंदर बाज़-औक़ात बच्चों से कहे जाएं तो वो मना कर देते हैं, और इसी तरह बड़ों के अंदर भी ये आदत पाई जाती है किसी के काम ना आना। लेकिन याद रखें, ये अच्छी आदत नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि हम जहां अपने मुसलमान भाई की मदद कर सकते हों, किसी का कोई काम हमारी वजह से बन रहा हो तो उसे बना देना चाहिए। जो लोग इस तरह के होते हैं कि जो किसी के काम नहीं आते, बाज़ औक़ात वो बहुत बड़ी आजमाइश का शिकार हो सकते हैं। इसको हम एक हिकायत के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, और ये कैसी बुरी आदत है इससे इसका भी हमें जो है वो पता चलेगा इंशाअल्लाह रहमान। इससे जानवरों की हिकायत से जो है हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव था जिसके अंदर लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो मुर्गियां और जो बत्तख वो पाल रखी थी, डक जिसे कहा जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बत्तख तालाब पर नहाने के लिए गई, तो वहाँ कुछ झाड़ियाँ वगैरह भी थी कांटेदार। तो जब वो वहाँ से पानी के अंदर चूँकि खुश रहती है बत्तख, तो उससे बाहर निकली तो परों को झाड़ने के लिए और अपने पर खुश करने के लिए उसने ऐसे करके फड़फड़ाए, और बेध्यानी में उसके जो पर थे वो कांटों वाली झाड़ियों के अंदर फंस गए। अब उसने निकलने की कोशिश की, तो जूं उसने पर अपने मज़ीद जो है उनको हिलाया, तो ये मज़ीद उन कांटों के अंदर फंसती चली गई। बिल आखिर कैफियत ऐसी हुई कि अब इसकी अपनी हिम्मत जवाब दे गई, ज़ख्मी भी हो गई, और जो पर वगैरह थे वो कांटों के अंदर उलझ कर रह गए। अब ये निकल ना सकी। तो अब इसे इंतज़ार था कि कोई आए ऐसा जो मेरी मदद करे। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि कुछ मुर्गियाँ उस तरफ आ निकली। उसने मुर्गियों को मुखातब करके कहा कि ए मेरी बहनों, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ और मुझे यहाँ से निकालो। तो अब उनमें से एक सफ़ेद रंग की मुर्गी थी, बकिया मुख्तलिफ कलर्स की थी। तो उन्होंने कहा कि हम तेरी बहनें कैसे हो सकती हैं, हम मुर्गियाँ हैं, तुम बत्तख हो, हम तुम्हारा काम, हम तुम्हें नहीं निकाल सकती यहाँ से, तुम अच्छा है फंस गई हो। सही। अच्छा, इस तरह की गुफ्तगू की। अब वो जो सफ़ेद रंग की मुर्गी थी उसने कहा कि ये मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए हमें, ये हो सकता है हमारे कल को काम आए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हम सैर व तफरी के लिए निकली हैं, हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया है इसने, हमें जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। इस तरह की गुफ्तगू की उन्होंने। तो अब सही, लेकिन जो एक थी उनमें रहम दिल मुर्गी सफ़ेद, वो इस बात पर यानी उनको तैयार करने की कोशिश कर रही थी कि हम इसको निकाल दें, कोशिश करें सारे मिलजुल के। लेकिन वो सब जो है गुस्से के अंदर कि हमें जो है वो तंग कर दिया है, इस तरह की बातें सुना के वो वहाँ से चलती बनी। अब एक मुर्गी और एक ये बत्तख जो बेचारी फंसी हुई है, मुर्गी ने कोशिश करके अपने पंजों के ज़रिए, अपनी चोंच के ज़रिए उसको निकालने की कोशिश की, और इस कोशिश के अंदर वो कामयाब तो हुई लेकिन ख़ुद भी बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। बत्तख निकल गई वहाँ से, उसने शुक्रिया अदा किया, वो चली गई। थोड़ा अरसा गुजरा तो हुआ अल्लाह तबारक तआला का करना ऐसा हुआ कि वहाँ उस गांव में सैलाब आ गया। सैलाब आया तो हर तरफ अफरा तफरी, जानवर दौड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, अपना सामान कोई जो है वो समेटने में लगा हुआ है, कोई जानवर, कोई इस तरह जो है हर एक को अपनी फिक्र पड़ी हुई, अपनी जान भी बचानी है। मुर्गियों ने क्या देखा, अब वो बत्तख तो पानी के अंदर आसानी से तैर लेती है, मुर्गियों ने देखा कि पानी का रेला आ रहा है और हम भी बह जाएंगी। इन्होंने सब ने छलांगे लगाई और ये एक दरख्त के ऊपर जाके बैठ गई। लेकिन अब हर तरफ पानी आ गया,
اب کب تک بیٹھی رہیں وہاں، کوئی آسرا، کوئی کھانا پینا دانا کچھ بھی نہیں. تو ایسے میں وہ سفید مرغی بھی ان کے درمیان تھی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی بطخ تیرتی تیرتی اس درخت کے پاس پہنچی. اس نے دیکھا کہ میری محسن جس نے مجھے بچایا تھا، مجھ پر احسان کیا تھا، میرے کام آئی تھی جو مرغی، وہ بھی یہاں ہے. اس نے اس کو بلایا. اچھا، کہنے لگی کہ میری پشت پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں لے جاؤں گی خشکی کی طرف، اور اس طرح تمہاری جان بچ جائے گی. اب اس نے صرف اس ایک سفید مرغی کو نہیں بلایا، بلکہ اس نے کہا کہ جو بکیاں ہیں نا، آپ بھی فکر مت کرو، جو میرے ساتھ کی دوسری بطخیں ہیں انہیں بلاتی ہوں تمہارے لیے. اس نے آواز دی، پورا جھنڈ کا جھنڈ بطخوں کا آ گیا. انہوں نے سب کو کہا کہ آپ ہماری پشت کے اوپر سوار ہو جائیں. سب کو سوار کیا. اب یہ تیرتی تیرتی خشکی تک پہنچ گئیں اور سب کی جان بچ گئی. تو اب انہیں ندامت اور شرمندگی ہوئی. وہ جو مرغیاں تھی جنہوں نے اچھا رویہ نہیں اختیار کیا تھا، اس کی مدد نہیں کی تھی مصیبت میں، اب وہ نادم ہوئیں، شرمندہ ہوئیں. اب انہیں جو ہے اس بات کا احساس ہوا. تو اب انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی. تو اس نے کہا کہ بھئی میرا مقصد تمہیں شرمندگی دلانا نہیں، تمہیں شرم اور عار دلانا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد تو یہ ہے کہ ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، تاکہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ یوں قائم ہو جائے اور لوگ جو مصیبت زدہ ہیں وہ مصیبت سے نکل جائیں. تو مسلمانوں کو بھی چاہیے، چھوٹے بچوں کو بھی چاہیے، بڑوں کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم مصیبت میں، مصیبت کے علاوہ بھی، جیسے مثال کے طور پر ہم گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو کہا کہ یہ کھانا فلاں پڑوسی کے گھر دے آئیں، نہیں میں نہیں جاتا، مجھے یہ کام نہیں کرنا. مدد کرنا، ہیلپ کرنا. فلاں شخص کو بلا کے لے آؤ اس کے گھر سے، نہیں مجھے یہ بہانہ ہے، یہ کام ہے. اس طرح کر کے ٹال مٹول کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے کام نہ آنا، اس کی مدد نہ کرنا، یہ بری عادت ہے اور مسلمان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. مدد کرنی چاہیے. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت زبردست پیغام آج ہمارے چشتی صاحب نے دیا ہے. اور دوسروں کی مدد نہ کرنا یہ بہت بری بات ہے. کبھی بھی کہیں بھی دیکھیں کہ میں کسی کے بھی کام آتا ہوں، آ سکتا ہوں، تو ضرور اس کے کام آئیے، اس کی مدد کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی اسکل دی ہے، میرے اندر کوئی خاصیت ہے، تو میں اس اسکل کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے کی مدد کر دوں، تو یقیناً میری اس اسکل میں، میری اس کام کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. بالکل. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس اسکل کے اندر اور زیادہ برکت عطا فرمائے گا. اچھا ششتی صاحب، ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر بچے بالخصوص، چونکہ ہم بچوں کو منع کر رہے ہیں ایک بری بات سے، بچے اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں اور دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے، یا اگر اس نے مانگا بھی ہے تو وہ دینا پسند نہیں کرتے، کیا کہیں گے ہمارے بچوں کو؟ یوسف بھائی اس حوالے سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. دیکھیں آج اگر ہم اپنے بچوں کو اس بات کا ذہن دیں گے دوسرے مسلمان بھائیوں کی، بچوں کی مدد کرنے کا، مثال کے طور پر والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو چیز دیتے ہیں، کوئی چیز دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، کھانے کی چیز دے رہے ہیں، اور اس کو شیئرنگ کا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ تقسیم کریں، آپ دیں، یہ اپنے بھائی کو دیں، یہ آپ کا کزن ہے اس کو دیں. انشاءاللہ الرحمن یہ ایک ایسی خاموش تربیت ہوگی کہ بڑے ہونے کے بعد بھی اور اس عمر میں بھی بچے کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت مل رہی ہے میں نے اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کو شریک کرنا ہے، دینا ہے. تو باقاعدہ اس کی تربیت ہونی چاہیے. آپ صدقہ دے رہے ہیں اور کوئی اس طرح کی چیز کسی غریب آدمی کی مدد کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کے ذریعے اس کو دلوائیے تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ میں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، میں نے دینا ہے. دینے کی پریکٹس ہوگی، ذہن بنے گا. اور انشاءاللہ الرحمن اسی طرح مدد کے حوالے سے ہے کہ مجھے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے. کوئی ہیلپ مانگ رہا ہے اور اس طرح گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی مدد کرے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی مدد کرے، کام کرنے کے اندر، ہوم ورک کے اندر، دیگر جو کام کاج ہیں ان کے اندر. جیسے مثال کے طور پر والدہ کی مدد کرنا ہے، ہاتھ بٹانا ہے، ناشتہ بریک فاسٹ لا کے رکھا جا رہا ہے. تو اب جو گھر کے ایسے بچے ہیں جو اس کام میں مدد کر سکتے ہیں اپنے والدہ کی، ان کو چاہیے کہ کپ اگر وہ مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں، کپ لا کے رکھ دیا، پلیٹ لا کے رکھ دی، پانی لے آئے وہ لا کے رکھ دیا. اسی طرح برتن اٹھانے کے اندر جو ہے
وہ مدد کی جا سکتی ہے اپنی والدہ کی, اپنی بڑی بہن کی, یوں ہی گھر کے دیگر افراد جو ہے وہ اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں کہ وہ اٹھانے کے اندر برتن یا لا کر رکھنے کے اندر جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان بھی ہے, آپ نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفع, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, ارشاد فرمایا تم میں سے جس سے یہ ہو سکے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے, اسے فائدہ پہنچائے, فلینفع, اسے چاہیے فائدہ دے اپنے مسلمان بھائی کو. بالکل, ہمیں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے بھی کام میں برکت ہوگی, دوسروں کی بھی مدد ہو جائے گی. بڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی جانب, اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک اچھی عادت. جی مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے جس اچھی عادت کو اپنانے کے لیے ترغیب دینی ہے وہ ہے جو بھی کام کریں گے سیدھے ہاتھ سے کریں گے, بسم اللہ پڑھ کر کریں گے. کھانا کھانا ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, پانی پینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے پینا ہے, کسی کو کچھ دینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, کسی سے کچھ لینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. اور بسم اللہ پڑھ کر انشاءاللہ لین دین کریں گے تو ہمارے اس کام میں بھی برکت ہوگی, ہمارے اس عمل میں بھی برکت ہوگی. کھانا کھائیں گے تو کھانا انشاءاللہ عز و جل ہمارے جسم کے لیے برکت ثابت ہوگا. پانی پیئیں گے تو پانی ہمارے لیے باعث برکت بنے گا. ہم انشاءاللہ عز و جل جس کو جو کچھ دیں گے وہ سیدھے ہاتھ سے دیں گے. تو یہ اسکل ہمارے گھروں کے اندر ہم نے اپنانی ہے. چشتی صاحب, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ انداز تھا, نبی پاک کی یہ سنت ہے کہ جو بھی کام کریں وہ سیدھے ہاتھ سے کریں. بالکل بالکل, دینا ہوتا کچھ لینا ہوتا تو سیدھے ہاتھ سے کرتے. اگر ہم الٹے ہاتھ سے دیتے ہیں تو بھی کام ہو جاتا ہے. کھانا کھائے بندہ الٹے ہاتھ سے کھائے گا تو بھی کھانا تو کھا لے گا, لیکن سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سنت کے مطابق کھانا بھی ہوگا, ہمارے لیے باعث برکت بھی ہوگا, پیٹ بھی بھرے گا, ہمارا جسم بھی توانا ہوگا, بیماریوں کو بھی دور کرے گا. تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم نے اپنے گھر کے اندر یہ نیت کرنی ہے, اس مہم پر عمل کرنا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے, چاہے وہ بڑا ہے, چاہے وہ بزرگ ہے, کوئی بھی ہے. کسی کو بھی دینا ہے, کسی کو بھی لینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل کل نہیں پرسوں جمعہ کے دن ہم انشاءاللہ پھر ایک نئی فریش نشریات لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. جب تک ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا, پڑھانے